بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق ہونے کی نشانی ہیں، یعنی کسی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اگر کسی انسان میں یہ باتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ وہ منافق ہیں۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، اور چاہے وہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں منافق کی نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو منافق کی نشانی ہے، منافق کی علامت ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ جھوٹ بولنا حرام ہے، اور ایسا حرام ہے کہ کوئی بھی ملت، کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری جس میں جھوٹ بولنا حرام نہ ہو۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کی طرف اسلام کی دعوت کے لیے خط بھیجا، تو خط پڑھنے کے بعد اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ہمارے ملک میں اگر ایسے لوگ موجود ہوں جو ان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوں تو ان کو میرے پاس بھیج دو، تاکہ میں ان سے حالات معلوم کروں کہ وہ کیسے ہیں۔ اتفاق سے اسی وقت حضرت ابو سفیان، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تجارتی قافلہ لے کر وہاں گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگ اس کو بادشاہ کے پاس لے آئے۔ یہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے ان سے سوالات کرنا شروع کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کیسا خاندان ہے، اس کی شہرت کیسی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ خاندان تو بڑے اعلیٰ درجے کا ہے، اعلیٰ درجے کے خاندان میں وہ پیدا ہوئے، اور سارا عرب اس خاندان کی شرافت کا قائل ہے۔ اس بادشاہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک ہے، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ اعلیٰ خاندان سے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال بادشاہ نے یہ کیا کہ ان کی پیروی کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے معمولی درجے کے لوگ ہیں یا بڑے بڑے رؤساء ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ان کی اتباع کرنے والے، ان کے متابعین جو ہیں، ان کی اکثریت کم درجے کے معمولی قسم کے لوگ ہیں۔ بادشاہ نے تصدیق کی کہ نبی کے متابعین ابتداء میں ضعیف اور کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر سوال کیا کہ تمہاری ان کے ساتھ کبھی جنگ ہوئی؟ تمہاری ان کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے تو تم جیت جاتے ہو یا وہ جیت جاتے ہیں؟ اس وقت تک چونکہ صرف 2 جنگیں ہوئی تھیں، ایک جنگ بدر اور ایک احد، اور غزوہ احد میں چونکہ مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اس موقع پر جواب دیا کہ کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں اور کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے کے بعد فرماتے تھے کہ اس وقت تو میں کافر تھا، اس لیے اس فکر میں تھا کہ میں کوئی ایسا جملہ کہہ دوں جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تاثر قائم ہو، لیکن اس بادشاہ نے جتنے سوالات کیے ان کے جواب میں اس قسم کی کوئی بات کہنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ جو وہ سوال کر رہا تھا اس کا جواب تو مجھے دینا تھا، اور جھوٹ بول نہیں سکتا تھا، اس لیے میں جتنے جوابات دے رہا تھا وہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جا رہے تھے۔ تو بہرحال جاہلیت کے لوگ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی جھوٹ بولنے کو گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو
جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھیں، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، خود بھی جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔